آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلا صدقہ و خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے یا نفل نماز اور روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجئے کہ آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ پاک کے لیے کیے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے صحابہ کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 دوستوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ پاک کا کرنا، پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گئی۔ دیو قامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے نیک اعمال کے واسطے دے کر خدا سے دعا کی جائے کہ اللہ پاک سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر گزارا میرا تھا۔ جب میں جنگل سے واپس آیا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں گھر سے دیر سے واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو اٹھا کر انہیں تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ رات بھر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سرہانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں سے چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ اللہ پاک، میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا، آپ اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور چٹان اتنی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائے، بکریاں اور یہ بوگر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ آپ جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگا لیا۔ اللہ پاک نے اس میں برکت دی اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ یہ آپ اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ اللہ پاک، میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، آپ اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان دور فرما۔ اللہ پاک کے کرم سے چٹان ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے مہیا کر دی، لیکن جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو، اس کام سے باز رہو۔ میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے اللہ پاک، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ خدایا، اس کی برکت سے غار کا منہ کھول دے۔ اللہ پاک نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات دلا دی۔ محترم قارئین کرام، یہ واقعہ اس وجہ سے آپ کو بتایا کہ آپ بھی اپنا کسی نیک کام کا واسطہ دے کر دعا کیا کریں، مگر نئے کام بھی صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا کریں۔ دکھاوے کے کام اللہ پاک خوب جانتا ہے۔ ہماری زندگی میں دکھاوا اور نمائش کا عمل کس قدر بڑھ گیا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی دکھاوے میں باز نہیں آتے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے اور نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔